والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا. میری خوش نصیبی ہے کہ آپ مومنین کے خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ سے زیادہ خوشی اس پر ہے کہ بچے اور جوان اس محفل میں موجود ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان بچوں تک اپنی بات پہنچا سکوں، لیکن آپ یہ کوشش نہ کریں کہ بچے میری بات سنیں۔ وہ اگر سنیں، یہ میرا ہنر ہے کہ میں انہیں اٹریکٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ڈانٹ کے بٹھائیں گے، کہیں گے سنو، تو جو سن رہا ہوگا وہ بھی نہیں سنیں گے۔ اس لیے کہ آپ بھی اور بچے بھی کانوں سے نہیں سنتے، دل سے سنتے ہیں۔ اس کا دل جب حاضر ہو جائے مجلس میں، جب بھی جو بھی بچہ اپنی خوشی سے 5 منٹ سن لے، اس کا بہت اثر ہے۔ آپ کی زبردستی سے 1 گھنٹہ بیٹھا رہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار منفی اثر پڑتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ یہ بچے بارگاہ آپ کو کھینچ کے لائیں، نہ آپ بچوں کو بارگاہ میں کھینچ کے لائیں۔ وہ کب ہوگا کہ یہ آپ کو کھینچ کے لائیں؟ وہ کیسے ہوگا؟ میں خمسہ پڑھ رہا ہوں، اس کا موضوع ہی یہی ہے، یعنی ڈائریکٹ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن موضوع ہی یہی ہے۔ ہم اس خمسے میں اگر گفتگو کر سکے تو حب اللہ، اللہ کی چاہت، اللہ سے محبت، اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ موضوع اتنا بڑا ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کوشش کروں گا، دیکھیے کہاں تک ہوا۔ اچھا، اس میں نے اشرے بھی پڑھے ہوئے، خمسے بھی پڑھے ہوئے، اگر کسی نے پہلے آن لائن سنا ہوا ہے تو یہ وہ نہیں ہے، موضوع وہی ہے، لیکن مواد، میٹر، اندر جو کانٹینٹ ہے وہ مختلف ہے، یعنی مختلف کرنے کی کوشش کروں گا۔ درمیان میں کچھ چیزیں کامن اگر ہوتی ہیں تو کوئی 5-10% چیزیں وہی پہلے والی شاید یہاں، لیکن ڈیفرنٹ کانٹیکس میں یہاں بھی آ جائیں گی۔ بچوں کو یہاں آنا اور آپ کو اس دنیا میں آنا تب پسند ہوگا جب آپ کو محبت ملے، آپ کو محبت کرنے والا ملے، آپ محب ہو جائیں اور آپ محبوب ہو جائیں۔ دونوں طرف سے چلتا ہے، محبت یک طرفہ نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کا محبوب ہو، اہل بیت آپ کے محبوب ہوں، اور اللہ یا اہل بیت آپ کو نہ چاہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت کا اصول ہے، یہ آداب عشق میں سے ہے۔ محبت بے لوث ہوتی ہے، کسی معاوضے کے لیے نہیں ہوتی ہے، کسی جواب کے لیے نہیں ہوتی ہے، لیکن بے لوث محبت کے پھر آداب بھی ہوتے ہیں۔ ادب یہ ہے کہ اگر میں آپ سے محبت کروں تو آپ بھی جواب دیں۔ انسان اس کائنات میں ایک پیاس لے کے آیا ہے، صرف ایک پیاس، اس کے علاوہ اور کوئی پیاس نہیں ہے۔ اگر سے مجھے پیاس لگے کہ میں پانی پیوں گا، پانی کے بغیر گزارا انسان کر سکتا ہے، لیکن
یہ پیاس اگر نہ بجھے تو انسان کا گزارا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ محبت کرے اور اس سے محبت کی جائے. یہ سب کو چاہیے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ کچھ ناکام عاشق ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، انگور کھٹے ہیں. وہ اللہ ہر کسی کو ضرورت ہے. یہ ضرورت تو سب کو ہے، پیاس تو سب کی ہے، یہ پیاس بجھتی ہے سب کی. جسے صحیح عشق، صحیح محبوب ملے اس کی پیاس بجھتی ہے. جسے صحیح محبوب نہ ملے تو وہ اس کی جگہ جھوٹے محبوبوں سے محبت شروع کرتا ہے. پیاس کا مطلب ہی یہی ہے. اب میں پیاس کی وہ مثال ممبر سے نہیں دے سکتا کہ اگر آپ ڈیزرٹ میں ہیں اور آپ کو پینے کو کچھ بھی نہ ملے تو آپ کیا پئیں گے. جن کو پتا ہے یہ مثال وہ پہنچ گئے. ٹھیک بھائی، پیاس ہے، اگر پانی نہ ملے تو جو مل جائے. مجھے پیاس لگتی ہے پانی کے نام پہ میں وہ بہت سی کولا اور پتہ نہیں کیا چیزیں پیتا ہوں جو کہ زہر ہوتی ہیں. وہ زہر ہے، وہ کوئی پیاس بجھانے کے لیے نہیں، وہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے. پتہ نہیں ہے، مجھے جہالت ہے. ابھی بہت حد تک اویئرنیس آ گئی ہے لیکن پھر بھی پیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ڈاکٹر صاحبان یہاں بیٹھے ہوں گے، وہ کہتے ہیں مت پیو، لیکن ان کے گھر آپ کھانے پہ جائیں تو وہی لے کے آتے ہیں. ان سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوا؟ کہا ہم بھی آپ مولویوں کی طرح ہیں. اگر اس موضوع میں وارد ہونے کے لیے یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ چیز ہے جو سب کی ضرورت ہے، کوئی اس میں استثناء نہیں ہے. وعلیکم السلام. یہ کوئی مسلمان، مومن، شیعہ، پتہ نہیں فلان، کچھ ایسا کچھ بھی نہیں. ہر انسان کی بنیادی ترین ضرورت ہے. یہ ضرورت اگر پوری نہ ہو، ایکو کی ضرورت ہے آواز میں میرے؟ ایکو کی ضرورت ہے؟ کس کے پاس کنٹرول؟ ختم کریں ایکو. یہ ساؤنڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ میری آواز کو خوبصورت بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھے اللہ نے ایسی خوبصورت آواز دی ہے، آپ نہ چھیڑیں. تو یہ بات سمجھ میں آنا، اسٹیبلش ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. ایک ایسی پیاس ہے جو سب کو لگتی ہے، لیکن ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں انسان کو غافل کر دیا جاتا ہے یا کچھ اور چیزیں دے دی جاتی ہیں. مثال دوں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ماں کا پیار. ماں کیا دیتی ہے؟ موبائل. بھائی بچے کو موبائل نہیں چاہیے، بچے کو ماں باپ کا پیار چاہیے. لیکن آپ جب پکڑا دیں 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ اس کو اب عادت پڑ جاتی. میں والدین سے کہتا ہوں یہ جب بھی آپ سے موبائل مانگ رہا ہوتا ہے یہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے، تم مجھے پیار نہیں دیتے اس لیے موبائل دو. اسے موبائل نہیں چاہیے ہوتا. یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. بچے کے ہاتھ سے موبائل چھینے اس وقت روتا ہے. نہیں، موبائل استعمال کرتے ہوئے اس کی آنکھیں دیکھیں، اس کی آنکھوں میں کتنی خوشی ہے، کتنا سکون ہے. اسے موبائل چھینے، تھوڑی دیر وہ شور کرے گا، اس کو سینے سے لگائیں، اسے کہانی سنائیں، اس کے ساتھ کھیلیں، اور اس کے بعد اس کی آنکھوں کی خوشی دیکھیں. یہ نوٹ کریں، پکچر بنا لیں. موبائل اس کو چاہیے ہی نہیں.
اسے آپ چاہیے تھے، آپ نہیں ملتے، آپ نے اپنا الٹرنیٹ موبائل دے دیا۔ انسان کو خدا چاہیے، انسان کو کچھ اور نہیں چاہیے، ہر چیز کے بغیر جی سکتا ہے، خدا کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اب یہ بچہ، اب ہم سب بچے ہیں نا، اس معاشرے کی بات کریں، خدا مانگتا ہے، معاشرہ کیا دے دیتا ہے؟ بت دے دیتا ہے۔ وہ اس بت کی پرستش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے یہ عجیب لوگ ہیں، یہ میرے شریک کو ایسے چاہتے ہیں جیسے خدا کو چاہا جاتا ہے۔ یعنی یہ بت پرست اپنے بتوں کو ایسے چاہتے ہیں جیسے خدا کو چاہا جاتا ہے، لیکن تم موحد لوگ اپنے خدا کو ایسے بھی نہیں چاہتے ہو جیسے بت پرست بتوں کو چاہتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، ہماری مجالس میں ہمیں آدھا راستہ لے جاتے ہیں، اس سے آگے لے کے بھی نہیں جاتے اور ایڈریس بھی نہیں بتاتے، تو وہ جو آدھے راستے میں پہنچے ہوتے ہیں وہاں سے ہم پھر ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ منزل تک پہنچانا ضروری ہے۔ ہمیں محبت اہل بیت تو بتایا جاتا ہے، اس پہ تاکید بہت ہوتی ہے، اس کے اثرات کا بھی بتایا جاتا ہے، اس کے ثواب اور فضیلت کا بھی بتایا جاتا ہے۔ جتنا آپ نے سنا ہے اسے آپ 1000 گنا بھی کر دیں پھر بھی کم ہے، یہ نہیں کہہ رہا یہ کم ہے، ہاں جتنا سنا ہے، جتنا آپ نے سمجھا ہے، وہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو حقیقت ہے اس کے سامنے، جو محبت اہل بیت کی فضیلت ہے۔ لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت کیوں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ بچے کدھر ہیں؟ جہاں جہاں بچے ہیں، سٹوری ٹائم۔ جی، اردو سمجھ میں آتی ہے نا بچوں کو؟ اردو سب کو آتی ہے۔ رسول خدا جا رہے تھے، آپ کی طرح کا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، زمین پہ کھیل رہا تھا۔ اس بچے نے پیار سے رسول خدا کو دیکھا، پیار کی طاقت دیکھیں، رسول خدا نے سواری چھوڑی، اصحاب چھوڑے، بچے کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اس بچے سے پوچھا، تم مجھے بہت چاہتے ہو؟ اس بچے نے کہا، جی یا رسول اللہ، میں آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ ترتیب ہے زیادہ لمبی ہے، میں اس میں سے کچھ چیزیں نقل کرتا ہوں۔ کہا، اپنے ہاتھ سے بھی زیادہ چاہتے ہو؟ میں اپنے ہاتھ سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی تیر رسول خدا کی طرف آ رہا ہوں تو میں اپنا ہاتھ آگے کر دوں گا۔ میں رسول کو زیادہ چاہتا ہوں، اپنے ہاتھ کو کم چاہتا ہوں۔ کربلا میں جتنے اصحاب تھے وہ اپنی ذات سے زیادہ امام حسین کو چاہتے تھے۔ نماز پڑھ رہے امام، وہ آگے کھڑے، جو تیر انہیں لگتا تھا خوش ہوتے تھے، جو تیر انہیں نہ لگے گزر جائے درد ہوتا تھا، جو گزر جائے وہ امام کو لگنا تھا۔ دیکھیں، یہ اسے پیار کہتے ہیں، تیر لگے تو خوش ہوں۔ یہاں امام کی نماز تمام ہوئی، یہاں صحابی گر پڑا، آخری وقت ہے، کیا سوال کرے گا یہ صحابی؟ بچے جواب دے سکتے ہیں، بچے اگر جواب دیں، آپ کے یہاں کی کرنسی کیا ہے؟ میں نے آج تک ابھی دیکھی نہیں، ابھی تک ڈالر چلتے ہیں، آسٹریلین یا امریکن؟ آسٹریلین، مجھے ریٹ پتہ نہیں ہے، $100 دوں گا جو بھی بچہ جواب دے۔ اس امام کے صحابی نے گر کے مولا سے کیا کہا؟ ہیلپ لائن بھی لے سکتے ہیں، بڑوں سے ہی پوچھ سکتے ہیں، جو مرضی، بچہ کھڑا ہو کے بتا دے اس نے کیا کہا۔ $100 سن رہے بچے؟ سن رہے سارے؟ جی،
یہ خود نہیں سنا، اب $100 سنا ہے میں کبھی بھی ریپیٹ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں یہ $100 کے بعد کا کویشچن نہیں ہے، جو سن رہا تھا اس کے لیے کویشچن ہے۔ جی بیٹا، او ماشاء اللہ، صلوات پڑھتے ہیں ان کے لیے۔ ابھی میرے پاس کیش نہیں ہے، مجلس میں کون دے رہا ہے، میں مجلس کے بعد دوں گا اسے۔ آپ دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بچے کو ابھی ملنا چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ ہم وفا نہ کریں اپنا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ ماشاء اللہ، بار دیگر صلوات۔ دیکھیں، قربانی دی ہے، جان دی ہے، جان دینے کے بعد پوچھ کیا رہا ہے؟ اوفیت یبن رسول اللہ۔ ابھی بھی شک ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا لیکن میں نے وفا کی یا نہیں کی۔ یہ نہیں کہتا میں نے وفا کر دی، میں نے بڑی خدمت کر دی، حسین میں نے آپ پر اپنی جان قربان کر دی۔ نہیں بھائی، یہ جان کیا ہے جو میں نے قربان کی؟ اگر کوئی ایک آدھ تیر ادھر سے نکل گیا ہو، میں نہ روک سکا ہوں، اوفیت یبن رسول اللہ۔ رسول اللہ، یہ پیار وہ بچہ کھینچ کے لاتا ہے، رسول کو سواری سے اتارتا، زمین پہ آ کے بچے کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ اپنے ہاتھ سے زیادہ مجھے چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، اپنے ہاتھ سے زیادہ آپ کو چاہتا۔ اپنی آنکھ سے زیادہ مجھے چاہتے ہو؟ میں اپنی آنکھ سے زیادہ آپ کو چاہتا۔ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھے چاہتے ہو؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بچے کے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ بڑے بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں بے ابی انتم و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ بڑے تو ویسے ہی قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے ان کا سب کچھ ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا سب کچھ ماں باپ ہے۔ اس کو پروٹیکشن ماں باپ سے ملتی ہے، کھانا پینا ماں باپ سے ملتا ہے، سب کچھ جس سے مل رہا ہے اس کے بارے میں رسول خدا پوچھ رہے ہیں، تجھے میں اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہوں؟ جی یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں۔ جی، اب انعام نیچے لے آئے ہوں، یہ بچے انعام اب جواب دینے والے ہیں، تو اب انعام آ گیا $10 پہ۔ رسول خدا نے یہ سوال کیا، اس کا جواب اب سن رہے ہیں سارے۔ رسول خدا نے اس بچے سے پوچھا، جواب مجھے پورا چاہیے، کمپلیٹ، کیا آپ مجھے اللہ سے زیادہ چاہتے ہو؟ بچے نے کیا جواب دیا؟ سوال دہراؤں بچوں سے۔ رسول خدا نے بچے سے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میں جواب دے دوں تو آپ سب کو مجھے $10 دینے پڑیں گے۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ۔ بچہ کہتا ہے اللہ اللہ، اللہ رے رسول خدا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کون سا سوال ہے؟ میں آپ کو اللہ کی خاطر چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے وہاں رک کے اصحاب سے کہا، ہم سے بھی کہا، سیکھو اس بچے سے، محبت ہے رسول سے، لیکن کیوں؟ اللہ کی خاطر۔
یہ حب اللہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں محمد و آل محمد سے محبت ہے. صلوات پڑھ جائے محمد و آل. ہمیں سارا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو آخر تک پتہ ہو, حب اللہ پتہ ہو, آپ زندگی میں کسی بند گلی میں نہیں پھنسیں گے. ممکن نہیں ہے, کبھی بھی کسی بند گلی میں آپ نہیں پھنسیں گے. آپ کے لیے ہمیشہ راستہ کھل جائے گا. کوئی ظاہراً کسی بند گلی میں پھنس بھی گئے تو جس طرح آپ سنڈے میں بیچ پہ جا کے آرام سے نہیں لیٹ جاتے, بند گلی میں ویسے ہی ریلیکس ہوں. بھائی ادھر سے نکلے وہ کیسے؟ میرا کام تھوڑی ہے, میرا رب ہے نکال دے گا. ہاں؟ مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں, کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. ابھی میں جتنے لوگ مجھ پہ تو خیر ڈپینڈنٹ نہیں ہے, لیکن میرا وظیفہ ہے ہزاروں لوگوں تک وہ پہنچانا جو ہمارا سٹاف وغیرہ ہے, ہزاروں میں ہے. میں کہتا ہوں اگر میرے گھر کے 2 افراد کا خرچہ میں چلا رہا ہوتا تو میں شاید پاگل ہو جاتا. یہ کہاں سے لاؤں گا, کیا کروں گا. لیکن یہ کیونکہ میں درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے. مجھے خود پتا ہے میں کچھ بھی نہیں کر رہا, کرنے والے اور ہیں. پھر کس چیز کی ٹینشن. ابھی ایک بزرگ فرما رہے تھے نا کہ یہاں سکول ہونا چاہیے. ہمیں سکول ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ یہاں سکول کے لیے زمین چاہیے. اور کیا چاہیے جی؟ فنڈز. اور کیا چاہیے؟ اساتذہ اور ارادہ. ٹھیک. ہم ہمیشہ کہتے ہیں, لوگ مانتے نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے لیے پیسے, فنڈ, سرمایہ, ڈالر سرے سے نہیں چاہیے ہوتے. لوگ نہیں مانتے, اس لیے ہم نے جملہ بدل دیا. کسی بھی پروجیکٹ کے لیے جو چیز سب سے آخر میں چاہیے وہ فنڈ ہے. اصل چاہیے ہی نہیں ہوتا. اگر آپ للہ کر رہے ہیں تو آپ فنڈ کے زور پہ کریں گے. کیا مطلب؟ ہم یہاں اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ہمارے پاس زیادہ بزنس مین نہیں ہیں. بن جاؤ بزنس مین, کیوں نہیں ہے؟ دیر کتنی سی لگتی ہے؟ ادھر پتہ نہیں کتنے فیصد نوکری پیشہ ہیں. فرض کر لیں 40%. 40% چھوڑیں نوکریاں, بزنس کریں. 5 سال بعد آپ میں سے 2-4 بلینئر ہوں, میری گارنٹی. وہ جو باقی رہ گئے ان کی وہ مجھے کال نہ کریں. کچھ بھی نہیں ہوگا, اللہ پہ توکل کرو. آپ کا رزق, آپ کی بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ آپ کا رزق آسٹریلیا میں لکھا ہوتا. غلط. آپ کا رزق یہی تھا, آپ آسٹریلیا میں ہوں یا پاکستان میں ہوں یا افریقہ چلے جائیں. یہاں آ کے بھی تو بہت سے لوگ ہیں نا جو ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں نا. اگر صرف آسٹریلیا پہنچنا کمال ہوتا تو وہ بھی پہنچا ہے. آپ ٹھیک ہو گئے, وہ ٹھیک نہیں ہو پہ. آسٹریلیا پہنچنا نہیں ہے. پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ ذہن سے نکال. خدا پہ توکل کسی چیز کا نام ہے. دیکھیں, مجھے نہیں پتا آپ کے میلبرن کا سب سے بڑا پیسے والا کون ہے یا آسٹریلیا کا. وہ آپ کا دوست ہو, وہ آپ سے محبت کرتا ہو, تو آپ کے, میں اس کے اتنے, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, وہ بھی مجھے بہت چاہتا ہے, میں اس کے بہت سے کام نکال کے دیتا ہوں. اگر میں یہ پروجیکٹ شروع کروں گا وہ میری مدد کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا. جس طرح بھی آپ لوگ بھی شاید زمین دیکھ رہے ہیں نا اسکول کے لیے, ہم بہت جگہوں پہ ہوتا ہے, لوگ زمین دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہاں دیکھ رہے ہو؟
کہتے ہیں شہر سے دور کسی سستی جگہ پہ. اچھا کسی بڑے پیسے والے کا نام لے کے یہاں لینا نہیں چاہ رہا. میں کہوں اگر وہ تمہارے پیچھے ہو تو کہاں دیکھو گے؟ وہ کہتے پھر تو سٹی سینٹر میں. کیوں؟ وہ تو بہت پیسے والا ہے. کہ تمہارے پیچھے اہل بیت اور خدا ہے. ٹھیک ہے نا؟ من یتوکل فہو حسبہ، وہ کافی ہے. وہ خود کہہ رہا ہے، قرآن میں لکھ کے دیا ہوا ہے اس نے آپ کو. کہ آپ کہ میں تو توکل کروں گا، کل کو پتہ نہیں خدا کیا کرے، مانے نہ مانے. آپ کو چیک سائن کر کے دیا بلینک، تم مجھ پہ توکل کرو، میں کافی ہوں. اپنے اسکول آپ کے ہونے چاہیے. ابھی تک جو میں نے آپ سے بات کر کے سمجھا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکول بنانے کے لیے فنڈ نہیں ہے. اسکول بنانے کے لیے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے فنڈ نہیں چاہیے ہوتا، سرے سے نہیں چاہیے ہوتا. یقین نہیں آتا آزما کے دیکھ لیں. مجھے آزمائیں، خدا کو نہ آزمائیں. خدا پہ توکل، خدا کو آزمائیں تو ایسے پٹکے گا آپ کو زمین پہ. خدا سے مذاق نہیں کیا جا سکتا. خدا کو نہیں آزمایا جاتا، پھر خدا نہ ہوگا. اس پہ توکل، توکل کر کے آپ کر ڈالیں. مجھے اچھا نہیں لگتا ذاتی مثال دینا، لیکن بچوں کے لیے میں نے جب میں ینگ تھا ارادہ کیا میں حج پہ جاؤں گا. میرے پاس کچھ بھی نہیں، اسٹوڈنٹ تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں نے اپنے ساتھ تقریباً 20 اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کیا، دوستوں کو، کہ چلو بھائی حج پہ چلتے ہیں. ان کا خرچہ ان کا ہو جائے گا. وہ سمجھے میں دوں گا، میرے پاس اپنا بھی نہیں تھا. ہو جائے گا. انہوں نے کہا تو بڑے باپ کا ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم سب بڑے رب کے ہیں. بڑا باپ کیا ہوتا ہے؟ پھر والد صاحب بھی آئے، ایران میں تھا، ان کے کچھ پیسے میرے پاس کوئی $10,000 کچھ پڑے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا حج پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہا پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. وہ پیسے میں نے نکال کے ان کے بیگ میں ڈال دی تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس پیسے کو کہہ رہا ہے. انہوں نے پوچھا کون پوچھ سکتا تھا، ایک باپ بھی پوچھ سکتا تھا نا. ان کو میں نے کہا ہے میرے پاس. تھا کیا؟ $1 بھی نہیں تھا، ڈالر بھی نہیں تھا، تومان بھی نہیں تھا، کوئی توریا بھی نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں تھا. باقی کوئی دوست نہیں آیا. میں حج پہ گیا، میرا حج بھی ہو گیا، اور اس کے علاوہ کچھ قرضے تھے، وہ سارے قرضے بھی اتر گئے. یار اگر آپ کا رب اتنا سا بھی نہیں کر سکتا تو آپ صبح شام اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے اپنے رب کو. یہ اتنا بھی نہیں کر سکتا آپ کا ایک اسکول بنا دے. لیکن وہ بنائے گا آپ کے ذریعے، خود آ کے کھڑا کے نہیں معجزہ ہو جائے، آپ ادھر علم کو تھامیں ادھر اسکول بنا ہوا، ایسا نہیں ہوگا. آپ لوگوں کے امتحان کب ہوتے ہیں؟ بچوں کے ایگزام کب ہوتے ہیں؟ ابھی ہو رہے ہیں؟ ہاں نومبر میں بھی تو آپ کی سردیاں ہیں. امتحانات میں بچے بہت زیادہ کہتے ہیں مولانا ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے اچھے نمبر آئیں. اور ہم دعا کر بھی دیتے ہیں کہ جن بچوں نے امتحانات دیے ہوئے ان کے امتحانات میں کامیابی ہو جائے. اچھا آپ کی دعا سے نمبر اچھے آتے ہیں یا بچے کی محنت سے اچھے آتے ہیں؟ جی پھر دعا ایسی جی دونوں سے، یعنی 50% مارکس محنت کے، 50% دعا کے. پھر دعا حکم ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے. یہی ہوا نا، دعا تو حکم ہے اس لیے کرتے ہیں، ہوتا تو اس سے کچھ نہیں. دیکھیں یہ بہت سمپل چیزیں ہم لوگوں نے خود بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوئی ہے، بچوں کو بھی ہم نہیں سمجھاتے، پھر بچے دین سے دور ہو جاتے.
یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ یہ کیا ہے. بچہ کہتا ہے میرے کے لیے دعا کرو کہ میرے پیپر میں نمبر اچھے آئے. ہم بھی کہتے ہیں ہم دعا کر لی ہے. ٹھیک, اگر ہم نے دعا کی اور اتفاقاً بچے کے نمبر اچھے آ جائیں اس کی محنت کی وجہ سے, وہ ویسے ہی مرید ہو جاتا ہے ہمارا کہ مولانا نے دعا کی تھی نمبر اچھے آ گئے. میں بچوں سے کہتا ہوں میں آپ کے لیے دعا کروں گا, خدا آپ کو محنت کرنے کی توفیق دے. بعض بچے پتہ کیا کہتے ہیں مولانا یہ نہیں, ہاں یہ نہیں, یہ تو مجھے ہی پتا ہے نا. میں محنت نہیں کروں گا, آپ دعا کرو اور آپ کی دعا سے میرے نمبر اچھے آ جائیں. ایسا نہیں ہونے والا. میں دعا کروں گا, والدین آپ کی دعا کریں. ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, آپ کو محنت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. دعا یہ ہے. آپ یہ جو کہتے ہیں نا نمبر اچھے آ جائے, اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ایگزامنر ہے اس کی آنکھیں اس وقت بند ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, وہ 5 لکھنا چاہ رہا ہو 10 لکھا جائے. یہ تو نہیں ہوتا نا. دعا کا مطلب یہی ہوتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا ہو, اور ہم مولانا کو گھر بلا کے دعا کرا کے بھیج دیتے ہیں, اور وہ رات جو وہ مولانا گھر آتے ہیں بچہ پڑھ نہیں سکتا, اس کے نمبر کم ہی ہوں گے. میرا ایک آدھ ڈنر ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں. صحیح ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آنا چاہیے. آپ کا رب میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. وہ کیا ہے, وہ کتنا عظیم ہے, وہ کتنا مہربان ہے. وہ علی کل شیء قدیر, سب کچھ. دیکھیں اگر وہ چاہے آپ کے پاس کچھ نہ ہو تب آپ کامیاب ہو جاتے. یہ دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہے. آپ کا خون اس کے تلوار پر جیت جائے. تلوار اس نے چلائی ہے, اسلحہ اس کے پاس ہے, طاقت اس کے پاس ہے. آپ کا خون بہا ہے, یہ خون فتح کی علامت بن جائے. کیوں؟ وہ علی کل شیء قدیر, وہ جو ہے, اور وہ آپ کو بہت چاہتا ہے, بہت زیادہ. دیکھیں جب محبت کریں نا تو پھر اس کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں. اس نے آپ سے اتنی محبت کی ہے. دیکھیں میں آپ کو نہیں کہتا, میں کیا ہوں, اگر یہ اوپر سے کھال یہ سکن ہٹ جائے تو میں دیکھنے کے قابل ہوں, سونگھنے کے قابل ہوں, اندر سے کیا ہوں, اور اوپر سے کیا بنایا ہوا ہے خدا نے مجھے. یہ اس کا لطف اس کا کرم ہے نا, یہ اس کی کرشمہ سازی ہے. یہ وہی کر سکتا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو مجھے کبھی کبھار واقعا شرم آتی ہے کہ میں کچھ بیان کر کے کہوں یہ اللہ کا احسان یہ ہے. مجھے خود اپنے آپ سے شرم آتی ہے. صرف یہ ہے کیا, صرف اتنا سا احسان ہے کیا؟ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے جی؟ اپنی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے. اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مومنین آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا درود پڑھ کے آپ لوگ اور مزید آگے آ جائیں. برائے خوشنودی جناب مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات ممبر کے دائیں اور بائیں دونوں طرف بہت جگہ موجود ہے. پیچھے مومنین ماشاءاللہ سے تشریف لا رہے ہیں, ان کو کوئی مشکل نہ ہو اس لیے گزارش ہے کہ ایک اور درود پڑھتے ہوئے آپ لوگ آگے آ جائیں. بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک حدیث ہم سب نے سن رکھی ہے. ایک شخص امام کی بارگاہ میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں فقیر ہوں,
میں غریب ہوں، امام مجھ سے کہتے ہیں کہ تو غریب نہیں ہے، تیرے پاس ایسی دولت ہے، تو دنیا و ما فیہا اگر تجھے دے دیں تو وہ دولت نہیں دے گا۔ وہ دولت کیا ہے؟ ولایت۔ ٹھیک، یہ ہم نے یہاں تک سن رکھا ہے۔ اگلی حدیث بھی آپ نے سنی بھی ہوگی، میں خود بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ احادیث اہل بیت ایسے ہیں جس کو آپ نے شاید 10 دفعہ سنا ہو، میں نے اسے 1000 دفعہ پڑھا ہو اور سنایا ہو، میرے لیے ابھی بھی تازہ ہے، یہ پرانا نہیں ہوتا۔ یہ مصائب اہل بیت کے آپ لوگوں نے سنے ہوئے، لیکن پرانا ہوتا ہے نہیں، ہر دفعہ لگتا ہے کہ آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ محبت، یہ اس کو تازہ محبت کرتی۔ ٹھیک، ایک شخص نے آ کر امام سے کہا کہ یبن رسول اللہ، میں آپ کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ چاہتا ہوں۔ امام کا کیا رسپانس ہوگا؟ جی، امام ہمیشہ اچھا رسپانس دیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، امام کے چہرے پر غضب کے آثار آ گئے۔ انہوں نے کہا میں نے وہی تو کہا ہے جو امام نے کہا تھا کہ دنیا و ما فیہا دے دیں تو پھر بھی نہیں دے گا، تو میں نے ابھی کہا کہ میں دنیا و ما فیہا سے زیادہ آپ کی ولایت کو چاہتا ہوں۔ امام کے چہرے پر غضب کے آثار۔ اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، یہ مجھے کہے مولانا میں آپ کو اس موبائل سے زیادہ چاہتا ہوں، میں تو مجلس چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ یہ کوئی تعریف تو نہیں ہوئی نا؟ موبائل سے زیادہ چاہتا ہوں، مثلا $400 کا موبائل ہے، تو $500 اگر کوئی دے دے تو میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ یہی ہے نا، $400 سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، میری قیمت $400 تھوڑی۔ امام سے کہہ رہے ہیں میں آپ کو دنیا وہ ما فیہا سے زیادہ چاہتا ہوں۔ امام ناراض ہو، چہرے پہ غضب کیا آثار۔ کہا تو نے سمجھا نہیں ہے، وَإِلَّا اس میں ہماری توہین ہے۔ یہ دنیا و ما فیہا ہے کیا؟ ولایت کے سامنے یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے۔ ہم امام کی ولایت سے دنیا و ما فیہا کو قیمت ملتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ویسٹ۔ یہ کیوں قیمتی ہو گئی؟ یہ زمین کیوں قیمتی ہو گئی ہے؟ اہل بیت سے۔ آپ کا عمل کیوں عمل ہوا ہے؟ ولایت اہل بیت سے۔ آپ کی نماز کیوں نماز ہوئی ہے؟ ولایت اہل بیت سے۔ آپ کی حیات کیوں حیات ہوئی ہے؟ ولایت اہل بیت سے۔ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، آپ اس کا مقایسہ کریں۔ اسی لیے امیر المومنین نے بڑے دکھ سے کہا تھا کہ اس دہر نے، اس زمانے نے مجھے کہاں پہنچا۔ جب کوئی آپ سے شدید محبت کرے، پتہ نہیں آپ میں سے کس کس کو ایکسپیرینس ہے، اب میں کہہ تو نہیں سکتا ہاتھ کھڑے کرو، ٹھیک، شادی شدہ ہی سے تو پوچھ رہا ہوں کون سی، کس کی بیوی شدید محبت کرتی ہے؟ اگر آپ کی بیگم کو یا آپ کی ماں کو یا آپ کے مثلا جو میری بہنیں سن رہے ہیں ان کے شوہر کو ان سے شدید محبت ہو تو اتنا ہی وہ حساس ہو جاتی ہیں۔ اگر شدید محبت نہ ہو، ٹھیک ہے، جائے جہاں مرضی جانے، کسی اور کی کال آ رہی ہے کوئی بات نہیں۔ ادھر آپ نے دیکھا نا یہ لوگ کھلے ڈلے ہیں نا، گورے، کیوں کھلے ڈلے ہیں؟ محبت شدید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں صرف تیرا نہیں ہوں، تو صرف میرا نہیں ہے، اس لیے وہ شدید محبت ہے نا۔
یہ نہیں ہے تو کھلا ڈیلے ہوتے ہیں. خدا کو آپ سے شدید محبت ہے. اس شدید محبت کا تقاضا کیا ہے؟ پھر آپ کے دل میں کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. خدا کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ کے دل میں اس کے علاوہ کوئی اور ہو. تعلق القلب بالموجود شرکن. یہ سمپل سی عربی ہوتی ہے، ان کو سنتے ہوئے نہ کہ ابھی تو ترجمہ کرے گا تو سنیں گے. تعلق القلب، قلب کا تعلق یعنی وابستگی، اٹیچمنٹ، بالموجود جو کچھ ہے، آپ کا جو کچھ ہے اس سے اگر آپ کا اٹیچمنٹ ہے، دل لگی ہے، دل بستگی ہے، اس سے آپ نے اپنے دل کو باندھا ہے تو یہ شرک. اگر جو بچے ہیں ان کے دل میں موبائل ہے، یہ بچوں کے لیے نہیں ہے، بچوں کا آزادی ہے، وہ کریں جب تک بالغ نہیں ہوئے، وہ چاہیں ماں باپ کو بھی چاہیں، کھلونوں کو بھی چاہیں، پریکٹس کرائیں ان کو، لیکن تھوڑی سی آزادی بھی دیں. ہم بعض پیرنٹس کیا کرتے ہیں، جو کچھ ہم ابھی اس عمر میں نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں بچہ کرے، کبھی بھی نہیں کرے گا. ایک پیرنٹ تھے، انہوں نے مجھے کہا میری کاؤنسلنگ ویسی اچھی ہے، مجھے مجلس پڑھنے سے زیادہ کاؤنسلنگ اچھی خود بھی لگتی ہے اور کر بھی لیتا ہوں. ابھی تو خیر یہاں ٹائم نہیں ہے ٹائم. جن میاں بیویوں میں جھگڑا ہے وہ اگر ہمارے پاس 1-2 گھنٹے کی کاؤنسلنگ لے لیں ان کی زندگی ٹھیک ہو جائے. آہستہ آہستہ درود پڑھنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک کپل تھا 30 سال سے لڑ رہا تھا، ہمارے پاس آئے جی طلاق. میں کہا تھوڑی دیر بات تو کر لیں، طلاق میں جلدی کیا ہے، ٹھیک ہے ہو جائے گا. دونوں ایگری تھے، مرد بھی اور عورت بھی. میں کہا تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کرنے میں حرج ہے؟ نہیں. خیر 1-2 گھنٹے لگے، اس کے بعد دونوں ایک ہو گئے. ابھی اس کے بعد ان کے بچے بھی ہو گئے دوبارہ. تو وہ ایک دوسرے کہتے ہیں 30 سال پہلے اس کے پاس آ جاتے تو کیا ہو جاتا. 30 سال پہلے تو میں بچہ تھا اس وقت، یہ تو نہیں تھا. تو خدا کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کچھ اور، کہ آپ کی دل بستگی، تعلق الشیء بالموجود، جو چیز ہے اس سے اگر آپ نے اپنے دل کو باندھ لیا ہے تو یہ شرک ہے. شرک سے مراد وہ والا مشرک نہیں ہے جو نجس ہے. احادیث کا اپنا معنی ہوتا ہے. ہمارا کفر جیسے مثلا وبالمفقود کفر، جو چیز نہیں ہے اس کی اگر خواہش کرتا ہے تو یہ کفر ہے. کفر سے مراد بھی وہ کافر نہیں ہے جو نجس ہوتا ہے. یہاں پر کفر کا مطلب یعنی اللہ کی رضا کا انکار کر رہا ہے. یہ کیوں ہے کہ آپ کا بھی تو آپ کے ساتھ ہے نا، آپ نے اگر آپ کو ڈریم کار مل گئی تو کچھ عرصہ تو اس کا اثر رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، کچھ عرصہ تو رہتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ایج بریکٹ میں ہیں. 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ، ٹھیک ہے نا، 1 رات 2 رات، کچھ عرصہ اس کا اثر رہتا ہے. ٹھیک، یہ شرک خدا کو برداشت نہیں ہے. مومن کون ہے؟ اب دیکھیے یہ حدیث کی روشنی میں کچھ احادیث پڑھوں گا، کچھ جو باتیں کر رہا ہوں ہیں سارے احادیث کا ہی نچوڑ. اگر آپ کو آپ کی ڈریم کار مل جائے، کس کس کی خواہش ہے؟ اپنے دل میں ہاتھ بھی کھڑا نہ کرے. ڈریم کار کی خواہش ہے جو بھی ہے، میں ان کے یہاں نام بھی نہیں لینا چاہتا. ٹھیک، وہ ڈریم کار آپ کو مل جائے. ابھی کسی نے کہا جی پاسپورٹ مل گیا، یہاں تو وہ بھی بڑا ہوتا ہے نا، پاسپورٹ مل جائے. آج پاسپورٹ مل گیا یا آج آپ کو ڈریم کار مل گئی، آپ کتنے خوش ہوں گے؟
اب آپ ایسے بنے نہیں. ٹھیک ٹھیک. میں بچوں کی بات کر رہا ہوں. جتنے بھی آپ وہ کار ملنے پر یا پاسپورٹ ملنے پر خوش ہوں، اگر وہ کار چھن جائے اور آپ سے پاسپورٹ واپس لے لیا جائے تو آپ کو اتنا ہی خوش ہونا چاہیے جتنا ملنے پہ خوش تھے. یہ ہے مومن. آپ اچیومنٹ کر سکتے ہیں، چیزوں کو لے سکتے ہیں، لے کے خوش ہو سکتے ہیں. یعنی کہ خوش نہ ہو، زندگی میں کامیاب نہ ہو، اچھی گاڑیاں نہ لیں، اچھے گھر نہ بنائیں، لیں بہترین گاڑیاں لیں. ہم بھی یہاں ہیں، آپ کی گاڑیوں میں بیٹھے کچھ مزے ہم بھی لیں، بہترین گاڑیاں لیں، یہ نہیں کہ نہ لیں. لیکن جتنی خوشی گاڑی کے ملنے پہ ہوئی ہے اتنی خوشی گاڑی کے گم ہونے پہ. ابھی آسٹریلیا میں نہیں، پاکستان میں نہ انشورنس ہے، نہ پولیس واپس دے گی، کچھ نہیں، ختم. ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے نعمت ملنے پہ مجھے خوش ہونا چاہیے، نعمت چھننے پہ مجھے صبر کرنا چاہیے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن نعمت چھننے پہ مجھے اتنا ہی خوش ہونا چاہیے، یہ سمجھ میں آتا ہے. دیکھ، ان کو سمجھ میں آتا ہے نا، ہمیں تو نہیں آتا. ہاں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں. وہ جناب زینب کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ دنیا میں معصومین کے علاوہ کسی اور کو ان کا کلام سمجھ میں نہیں آتا، وہ جو ان کو سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں، میں تقریباً 5 سال سے یہ جناب سیدہ کے اس کلام پہ کوئی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، 1 مجلس، 4 مجلس، 5 مجلس. ابھی تک مجھ میں یہ جرات نہیں ہوئی. نہیں بھائی، میں اس قابل نہیں ہوا ہوں، مجھے یہ سمجھ میں آ سکتا ہی نہیں ہے. باتیں میں بہت بنا لوں گا، خود سمجھا ہوا ہوں نا، بات اپنے دل میں اتری بھی ہوں. دیکھیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ جناب سیدہ کے لیے امام حسین کیا تھے. ہم تو یہ نہیں سمجھ سکتے یہ رشتہ کیا تھا. ہم بھی امام حسین کو چاہتے ہیں، لیکن ہمارا چاہنا کہاں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے امام حسین ہیں کیا. معرفت ہو تب محبت بڑھتی ہے. ایک گھر کے کاغذات آپ کے لیے بہت اہم ہیں، بچے کو دے دیں، یہ کیا کرے گا؟ کشتی بنا کے. کیوں؟ معرفت نہیں. ہمیں جو معرفت ہے وہ کہاں؟ جناب سیدہ کو جو معرفت ہے وہ کہاں؟ اپنی نگاہوں کے سامنے اس انداز میں شہادت کو دیکھ کر پہلے کہ اللہم تقبل منا، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کلمات کا معنی کیا ہے؟ نہیں معلوم. ما رأیت الا جمیلا، نہیں معلوم. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کیا عرفان ہے، کیا وہ نگاہیں ہیں؟ نہیں معلوم. اپنی جہالت کا اعتراف کرنا سب سے آسان ہے. کبھی آپ نے مدد کی، کچھ ہوا، ہمیں کچھ سمجھ میں آیا تو اس پہ یعنی شدیداً میری خواہش ہے، لیکن نہیں اپنے آپ کو قابل پاتا. تعلق القلب بالموجود شرک. کسی موجود چیز سے اگر دل بستگی ہوگی، دل کو باندھ لیا اس چیز سے، تو یہ شرک ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے سینے میں میں نے صرف ایک دل رکھا ہے، 2 دل نہیں ہے. اگر 2 دل ہوں تو ایک اس کو دے دو، ایک مجھے. ایک دل ہے اور وہ سارا میرا ہے. وہ لامکاں جو نہ آسمان میں سما سکتا ہے، نہ زمین میں، نہ جنت میں، نہ کہیں اور. اس کا مکان کہاں ہے؟
آپ کا دل، کوئی کون سا ٹوٹا ہوا دل، وہ نہیں چاہتا آپ کے دل میں کسی اور چیز کی محبت آئے. کوئی اور کہاں آ سکتا ہے؟ کسی اور چیز کی محبت یعنی چاہیے، یعنی آپ اٹھتے بیٹھتے اس کا سوچیں، آپ زندگی کے فیصلے اس کے مطابق کریں. آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے، آپ کہیں جی نیشنلٹی اس کی بیس میں فیصلہ کروں گا، نہیں، آپ کی بیس کچھ اور ہونی چاہیے. آپ کی بیس ولایت ہونی چاہیے، حب اللہ ہونی چاہیے. کسی اور بیس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر کرتے ہیں تو پھر اس کی محبت آپ کے دل میں ہے. زیادہ کم کی بات نہیں ہے. ہاں، اگر کسی چیز کی محبت زیادہ ہو، میں آیت پڑھوں گا، بھائی خدا کیا دھمکی لگاتا ہے؟ خدا بہت کم دھمکی لگاتا ہے، لیکن یہاں دھمکی لگائی ہوئی ہے خدا نے، پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا. تعلق القلب بالموجود شرک وبالمفقود کفر. مومن کاش نہیں کہہ سکتا کاش میرے پاس یہ ہوتا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، اسے یہ کیوں ملا. یہ سارا کفر. اس لیے کہ خدا نے آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ آپ کے حق میں بہترین ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس آپ کے حق میں اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی چیز آپ کو نہیں دی گئی ہے یا آپ سے چھین لی گئی ہے تو آپ کے حق میں اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا. آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا یا آپ کی گاڑی چوری ہو گئی اور آپ نے جہاں جانا تھا نہیں جا سکے. پتہ چلے وہاں ڈاکو تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے. آپ کو تو نہیں پتہ نہیں سب چیزوں، وہ تو سب جانتا ہے. آپ کے حق میں اس نے بہترین کیا ہے اور آپ ادھر ناراض ہو رہے ہیں، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا. یہ کیا ہے؟ کفر. کس کا کفر؟ اللہ کی رحمت کا کفر، اللہ کی محبت کا انکار. مثلا اگر ایک بچہ اپنی ماں سے کہے یہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. کیا اچھا نہیں کیا؟ مجھے رات کو جگایا نہیں، یا جو بھی پتہ نہیں جو بھی ڈیمانڈ ہے بچے کی، اور ماں کو پتا ہے کہ یہ اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے پتہ نہیں کس کے لیے اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے نہیں کیا. اور بچہ روئے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. بچہ جب تک بچہ ہے ماں برداشت کرتی ہے. بچہ بڑا ہو کے بھی اپنی ماں سے ایسا کہے، ماں برداشت نہیں کرتی. ہم میں سے جو بچے ہیں ان کی خیر ہے، اللہ ان کو معاف کر دیتا. جو بالغ عاقل ہو گئے ہیں اور پھر ایسے ہیں، پھر نہیں ہو سکتا. ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، جو گفتگو ہم کرتے ہیں اب یہاں نہیں کر رہے، وہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تو ان پہ کچھ حقائق کھلے. تو انہوں نے کہا یار جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ باتیں، مجھے آج تک پتہ نہیں تھی، میری بھی 40-45 سال عمر ہو گئی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کریں گے. میں نے کہا اگر کسی تک بات پہنچی نہیں ہے اور اسے پتہ نہیں چلا اور اس کے حساب سے یہی حق تھا، وہ جنت میں نجات ہے اس کی، مسئلہ نہیں. وہ خوش ہو گیا. میں نے کہا لیکن تو ان میں سے نہیں ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا تجھے تو پتہ چل گیا، تجھے میں نے بتا دیا سب کچھ، اب تجھے پتہ چل گیا. کہتا ہے ایک چائے پلائیے، 2 بسکٹ کھلائیں تو بہت مہنگا پڑ گیا مجھے. ہم اگر اپنے آپ کو عاقل، بالغ، رشید مانتے ہیں تو پھر ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہم پھر خدا سے راضی نہ ہوں. استغفر اللہ. جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی ساری زندگی میں، یہ سب خدا کے اذن سے ہو رہا ہے، خدا کی مشیت سے ہو رہا ہے. وہی کر رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہی کر رہا ہے. اچھا یہ جبر نہیں ہے، ہاں یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں. اب ہر چیز ہر جگہ واضح نہیں کی جا سکتی.
اس کا مطلب جبر نہیں ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ خدا ہم سے کرا، ایسا نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں خدا نے مختلف رول دیے ہوئے ہیں. ان رول پہ آپ نے اپنی سی محنت کرنی ہے، لیکن جو ہوگا وہ آپ کی محنت سے نہیں ہوگا، اس کی مشیت سے ہوگا. وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ نہ چاہے تو نہیں ہوگا. وہ کفار نے بڑی محنت کی، اتنی بڑی آگ لگائی جتنی بڑی آگ دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں لگی تھی، شاید اس کے بعد بھی کبھی نہیں لگائی. ابراہیم کو پھینک دیا، جلایا نہیں. کیوں؟ اللہ نے چاہا نہ جلے، نہیں جلے. آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت ہاجر نے چکر لگائے، 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان. ان چکروں سے پانی نکلا نہیں. تو وہ چکر فضول تھے؟ نہیں. وہ تو اللہ کو اتنے پسند ہیں، آپ سب سے بھی چکر لگوا رہے ہیں. ابھی قیامت تک لوگ چکر لگاتے رہیں گے. کون کیا اس سے ہوا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. پانی کہاں سے نکلا تھا؟ اسماعیل کی ایڑیوں سے. ماں کے چکر سے تو نہیں لگا تھا. تو ہمیں کیوں چکر لگوا رہے ہیں؟ تم چکر لگاؤ، کروں گا میں. جو تمہارا فرض ہے وہ تم کرو. ہوگا نہیں ہوگا پریشان ہونے کی بات ہی نہیں. اسکول چاہیے، ہمت کرو، اعلان کرو، شروع کر دو. اتنے پیسوں سے نہیں ہوتا. کس نے کہا تمہارے پیسوں سے ہوتا ہے؟ اتنی ایفرٹ سے نہیں ہوتا. کس نے کہا تمہارے ایفرٹ سے ہوتا ہے؟ تم سے جو ہوتا ہے وہ تم کرو. حضرت ابراہیم سے کہا آذان دو. مجھے کس لیے؟ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. یہاں تو وادی غیر ذی زر ہے، کوئی ہے ہی نہیں، میں بلاؤں گا تو کون آئے گا؟ کہا علیک بالاذان، تمہارا کام آذان دینا ہے، لوگوں کو لانا ہمارا کام ہے. یا اس سے اچھی ڈیل کہیں مل سکتی ہے؟ اس سے اچھی ڈیل کہیں بھی ممکن نہیں ہے. آپ اچھا سنیں گے تو میں لمبا بولوں گا. دیکھیں، دین اتنا خوبصورت. حل الدین الا الحب. یہ تو رٹ لیں اس کو. حل الدین الا الحب. دین کیا ہے؟ محبت. یعنی دین محبت ہے. دین محبت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. محبت کسے نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. دین کسے چاہیے؟ دین نہیں چاہیے، محبت چاہیے. دین محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کچھ تو مسنگ ہے درمیان میں، کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. دین اگر محبت ہے، محبت سب کو چاہیے، سب کو دین چاہیے. 2 2 4 ہے نا. لیکن ابھی دین کسی کو بھی نہیں چاہیے. اس طرح پورا دین تقریباً کسی کو نہیں چاہیے. وجہ ہم نے دین کو غلط سمجھا ہے، دین کو غلط پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے دین سے دور ہوتے ہیں. سمپل. دیکھیں، محبت میں ابھی جو سب کے ذہنوں میں جو تھوڑا بہت چل رہا ہے، اگر دین حب ہے، محبت ہے، تو محبت میں تو یہ پریشانیاں جو میری زندگی میں چل رہی ہیں یہ نہیں ہے. میں دین پہ عمل کروں اور مجھ میں پریشانی بھی ہو،
اس میں آزمائش بھی ہو، اس میں مشکلات بھی ہو. اور دین کیا ہے؟ محبت. کوئی بھی وہ محبت کی سٹوریز ہوں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ محبت کی ٹرو سٹوری صرف ہمارے پاس ہے اور کہیں نہیں ہے، باقی افسانے ہیں، جھوٹ ہے، فلمیں ہیں، افسانے ہیں، ناول ہیں، دھوکھا ہے. ہمارے پاس حقیقی محبت کی حقیقی کہانیاں ہیں. اچھا وہ جو جھوٹی کہانیاں ہیں محبت کی، اس کہانیوں میں بھی آزمائش ہوتی ہے نہیں ہوتی ہیں؟ آپ کے یہ تو لو سٹوری ہے، اس میں یہ کدھر سے آ گیا، یہ ولن کدھر سے آ گیا؟ ہوتا نہیں ہوتا. اور آپ بھی اس سٹوری کو، یا اگر کوئی اچھی فلمیں ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں تو بھی سیکھے. کب دیکھیں گے؟ جب ہیرو کو چیلنجز آئیں گے تب مزہ آتا ہے. اگر بالکل سموتھ چل رہا ہو، اس کو اس سے محبت ہوئی، شادی ہوئی، بچے ہو گئے، کون دیکھے گا اس کو؟ نہیں. پھر ہونا کیا ہے؟ محبت ہوئی اور مشکلات. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ دیکھیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے. ایک بندہ ہوتا ہے، اس کو مشکلات ہوتی ہیں، آخر میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. پوری کہانی یہی ہے، ختم. کوئی سسپینس ہے ہی نہیں. ایک کریکٹر کو پکڑو، اس کو مشکلات سے گزارو، آخر میں اس کو کامیاب کر دو. آپ بھی تالیاں بجا کے پیسے دے کے آ جاتے. دیکھیں یہ جو خود سے لکھی ہوئی فکشن ہے، جھوٹ ہے، افسانہ ہے، اس میں بھی جو محب ہوتا ہے اس پہ آزمائشیں آتی ہیں. جھوٹ میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جو حقیقی محبت ہے، جو حقیقی عشق ہے، اس میں مشکل نہ آئے. حل الدین الا الحب. دین محبت ہے، حب ہے، چاہت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اس چاہت میں اگر تیر لگیں تو آپ کو مزہ آئے گا. اپنی جان پہ مشکلات کو خود خریدیں گے. من الناس من یشری نفسہ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. امیر المومنین سوئے ہیں؟ کسی بدلے کے لیے سوئے ہیں؟ کاروبار کیے؟ نہیں. آیت کیا کہتی ہے؟ ہم نے بیچ دیا، ہم نے آپ کا سونا خرید لیا. سونا گولڈ نہیں ہے، سلیپ. آپ ساری زندگی محنت کر کر کے ایسی ڈیل نہیں کر سکتے جو علی سو کے کر لیتے. اللہ اکبر. یا اللہ. اچھا اس پہ کبھی موقع ملا تو تھوڑا سا بولوں گا. یہ ہو گیا، معاملہ ہو گیا. امیر المومنین اگر خدا سے کہیں کہ خدایا میں نے یہ معاملہ تو نہیں کیا تھا، میں نے آپ کی مرضی خریدنے کے لیے تو میں نہیں سویا تھا، میں تو خالصتا للہ آپ کی محبت میں، آپ کے رسول کی محبت میں سویا تھا. خدا کیا کہے گا؟ اسی لیے تو خرید رہا ہوں. محبت میں قیمت کب ہوتی ہے؟ جب اخلاص ہوتا ہے. اسی لیے خرید رہا ہوں. اس کے فوراً بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ رؤوف بالعباد. امیر المومنین سوئے ہیں، رسول خدا کو بچایا ہے. ہمارا کیا تعلق ہے؟ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم پر رؤوف ہے، ہم کہاں سے آگے؟ پیسے تو نہیں چاہیے جی، ہم کدھر سے آگے اس میں؟ اللہ، حبیب اور امیر المومنین، یہ چل رہا تھا.
معاملہ بھی یہیں چل رہا تھا. ہم اچانک درمیان میں آ گئے کہ اللہ ہم پر بہت مہربان ہے. ہم کدھر سے آ گئے؟ اللہ ہم پر مہربان ہے. اللہ نے اپنے عزیز ترین ہستی کو تیری ہدایت کے لیے خطرے میں ڈال دیا ہے. آپ کے لیے کیا ہے نا, نہیں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے. جنت میں امیر المومنین کو سامنے بٹھا کے رسول خدا امیر المومنین کے فضائل پڑھتے رہتے. یہ کیوں آئے یہاں؟ کیوں ان سارے خطرات کو قبول کیا؟ اس لیے کہ اللہ آپ پر مہربان ہے. جو کچھ ہوتا ہے اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا مجھے بہت چاہتا ہے. قل ان کنتم تحبونی فاتبعونی. اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, خدا سے, تو مجھ رسول کی پیروی کرو. اچھا, ہم محبت کا ادعا بہت کرتے ہیں, لیکن ہماری محبت کا ادعا پتہ کیا ہے؟ اگر اس کو مثالیں بیان کریں. ایک یہ سب کہانی ہے نا, یہ فرہاد والا, ایک ہے میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا تمہارے لیے, میں پہاڑ ادھر سے ادھر کر دوں گا, دعوے کرتا ہوں. اس کے بعد کہیں یہ جو چاکلیٹ کھا رہے ہو یہ دے دو, ہاں یہ تو نہیں دوں گا. کیسا لگے گا؟ میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا, آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا, یہ جو تمہارے ہاتھ میں $5 ہے اس میں سے $2 دے دو, نہیں یہ تو نہیں دے سکتا. ہم ہیں ایسے یا نہیں ہیں؟ ہمیں اہل بیت سے بہت محبت ہے, وہ ہم سے زیادہ محبت کسی کو بھی نہیں ہے. تمہاری بچت میں سے جو $2 ہے مجھے دے دو, نہیں وہ تو نہیں دینا. دیکھیں, یہی اگر آپ کی پکچر کو سٹوری بنا کے کسی فلم میں دکھا دیا جائے تو آپ اس پہ ہنسیں گے, نہیں اپنے اوپر ہنسیں گے. ایک فلم بنی ہے, پتہ نہیں اس کا نام کیا, محمد رسول اللہ, شاید رسول خدا کی زندگی پہ ایرانیوں نے جو فلم بنائی, تو اس میں انہوں نے رسول خدا کا بچپنا دکھایا, پیچھے سے نور اور بال تھوڑے سے لمبے دکھائے. تیونس میں ایک پروگرام ہو رہا تھا, فلم انڈسٹری کے ایکٹرز اور ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے تھے. ایک شیعہ مولوی کو بٹھایا اس میں, احمد سلمان, اور اس سے کہا کہ تم کنڈم کرو اس فلم کو, کیونکہ اس میں رسول خدا کی اہانت کی گئی ہے, ان کے بال اس طرح دکھائے گئے ہیں بچپنے کے. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کنڈم کرتا ہوں, لیکن ایک فلم اور ہے اس میں رسول خدا کی اہانت ہوئی ہے, تم اسے کنڈم کرو گے؟ کیا ہے؟ ایک فلم ہے جس میں اس نے دکھایا ہے کہ رسول خدا خودکشی کرنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں. اچھا, یہ تو فلم انڈسٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے. ایک درمیان میں سے چیخ پڑا, یہ تو کہہ رہے تھے ہم کنڈم کرتے ہیں, ایسا شروع ہو گیا تھا. میں نے کہا نہیں نہیں, یہ بخاری کی توہین کر رہا ہے. میں تو نہیں کہا کوئی بخاری, یار میں کہہ رہا ہوں ایک فلم جس میں یہ سین ہے, نہیں یہ بخاری کی توہین کر رہا ہے. رسول کی توہین برداشت ہے؟ تو یہی جو چیزیں ہیں ان کو کبھی کبھار فلم بنا کے دکھائیں نا, تو ہم خود کہتے ہیں یہ کیا ہے. محبت اگر ہے تو شدید ہوتی ہے, جو شدید محبت نہ ہو وہ کوئی قبول نہیں کرتا. آپ اگر میری طرح سفر پہ زیادہ جاتے ہیں اور آپ کے بچے آپ سے کہیں کہ بابا فلاں جگہ سے فلاں چیز لے آنا, نہیں, آپ میری طرح ہمیشہ بھول جاتے ہو. کیوں میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں؟
میں نے ابھی کہا ہے امیزون پہ آرڈر کر دینا، مجھ تک پہنچ جائے گا تو میں لے آؤں گا. میں تو لانے والا نہیں ہوں. میں آپ کے گھر کا ایڈریس دے دیا، میں نے کہا یہ ایڈریس ہے، یہ آرڈر کر دو جو چاہیے، وہ آ جائے گا، میں آ کے آپ کے لیے لے آؤں گا. ٹھیک. پھر بچے کہتے ہیں ایسی تو بہت زبانی کہتے ہو کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے، لیکن ہمارے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتے. کہاں سے پیار؟ بچے نہیں مانتے اگر ہم وقت نہ دیں. محبت ہو تو ساتھ عمل خود بخود آتا ہے. یہ بات ہی غلط ہے کہ محبت ہے تو عمل کی کیا ضرورت؟ نہیں. اگر محبت ہے تو جس سے محبت ہے محبوب کو حکم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا چل جائے محبوب کو یہ پسند ہے اور یہ ناپسند ہے. اگر محبوب ہے تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہو محبوب کو یہ پسند ہے اور آپ کے کیا فرق پڑتا ہے؟ محبت ہی نہیں. محبت قربانی مانگتی ہے اور محب قربانی دے کر خوش ہوتا ہے. جو کربلا ہم نہیں سمجھ سکتے نا، اس میں یہی ہے، وہ محبت ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. وہ رب کے جلوے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنے سطح کی تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ محبت ہو جائے تو کچھ آپ کے ڈاکٹرز بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، کچھ میڈیکل ریزنز پہ ڈپریشن ہو جاتا ہے، انزائٹی بھی ہو جاتی ہے، اس کی میڈیکل ریزن ہوتی ہے، کوئی رگ دب گئی فلان ہو گیا، وہ ایک الگ مسئلہ. یعنی جس کو بھی ڈپریشن ہو آپ کہیں جی اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے یا آخرت پہ ایمان نہیں، یہ غلط ہے. ابھی میرے کمر میں درد ہے، اس کا ایمان سے کیا تعلق؟ ایک رگ دبی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی انزائٹی، کوئی ڈپریشن، کوئی غم کچھ ہو سکتا ہی نہیں ہے اگر اللہ سے محبت ممکن ہی نہیں ہے. اور اس سے زیادہ پرسکون کوئی شخص ہو سکتا ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک دفعہ آپ کو محبت کرنی پڑتی ہے ایسی چیزوں سے جن پہ پیار نہیں آتا تو مشکل ہے. بچے جیسے بھی ہوں ماں باپ کو پیار آ جاتا ہے، لیکن کچھ بیویوں کو ایسے شوہر ملتے ہیں جن میں پیار آتا ہی نہیں، اکثر ہوتا ہے. ٹھیک. اب میں مردوں کی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ مجھے بھی ڈر لگتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ گھر پہنچ جاتا ہے، مجھے بھی سنبھل کے بولنا پڑتا ہے. اچھا اس میں باقی سب نہ پہنچے نا تو یہ والا پارٹ جو کوئی میری بہن بیٹھی ہوگی وہ کاٹ کے گھر بھیج دیتی ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہے تھے، کیا رہا تھا میں بھول گیا جی. مردوں کو نہیں کہہ رہا تھا نا. کبھی مجبوری ہوتی ہے، وہ پیار کرنے کے لائق نہیں ہوتی، پھر بھی ہمیں ایکٹنگ کرنا پڑتا ہے. مشکل ہے، ٹھیک، بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ہو ایسی یا ایسا جس میں پیار آتا ہو، جو انتہائی خوبصورت اور خوب سیرت ہو، تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پیار کرو؟ کسی کو حکم کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کے بزرگ روکتے پھرتے ہیں آپ کو اتنا پیار نہ کرو. ہم بھی تو ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں ہے ہی ایسی، ہے ہی ایسا. ہمیں جن سے پیار کا حکم ہے وہ کیسے ہے؟ کمال، جمال، ایسے کہ اگر ان کا ذکر آئے تو دل کو سکون مل جائے، ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، ان کا ذکر سننا عبادت. اتنی خوبصورت ہستیاں، اور پھر ہمیں حکم دینا پڑے.
اور پھر بھی نہ کریں، اجر رسالت بھی اسی میں قرار دیں، پھر بھی نہ کریں. دیکھیں کتنا آسان ہے اللہ سے پیار کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا اور اہل بیت سے محبت کرنا، کتنا آسان ہے. اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ رسول کا خلیفہ اور رسول کے بعد جس سے دین لیا جانا چاہیے وہ صرف اور صرف اہل بیت ہے. آپ پتہ نہیں میرا جملہ صحیح سنا یا نہیں سنا؟ سب کا اتفاق ہے، سنی شیعہ سب کا، کہ دین صرف اہل بیت سے لیا جا سکتا. دلیل کیا ہے؟ سب مانتے ہیں، سنی شیعہ سب مانتے ہیں کہ علم رسول کا وارث علی ابن ابی طالب ہے. تو جو علم کا وارث ہوگا اسی کی اطاعت واجب ہوگی، اور کوئی وارث ہو سکتا نہیں ہے نا. وہ تو ہم تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کی تو اور وراثت ہے ہی نہیں، اور کوئی چیز کسی کو وراثت میں نہیں ملے گی، جو ملے گا وہ علم ہے. علم کسے ملا ہے؟ اہل بیت کو ملا ہے. جن کو علم ملا ہے انہی کی بات نہیں مانتے، ان کے سامنے جھوٹی حدیث لے کے آتے ہیں جن کے پاس علم ہے. کیونکہ علم علی کے پاس ہے اس لیے اتباع علی کی. رسول نے امت کو ایک تعلیم دی ہے اور ایک تبلیغ کی ہے. جب تبلیغ کر رہے تھے تو مشکلات آتی تھی مشرکین سے، تکلیف ہوتی تھی مشرکین کو، اور جب تعلیم دے رہے ہوتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی منافقین کو. نہیں، عمل تو کرتے ہی نہیں ہے، منافق نے کیا عمل کرنا؟ رسول نے تبلیغ کی ہے اصحاب کے لیے اور تعلیم دی ہے صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کو. اچھا، ہم جب یہ کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے. ہم تو علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میں کہتا ہوں دوسرا کوئی صحابی دکھا دو جس نے کہا ہو علمنی رسول اللہ. آپ باقی کیا کہتے ہیں؟ قال قال رسول اللہ. اور وہ جو ہمارا پنجابی ایکسنٹ ہو تو پھر وہ کالا کالا رسول اللہ ہو جاتا ہے. کوئی اور نہیں کہتا کہ علمنی رسول اللہ، رسول اللہ نے مجھے تعلیم دی. رسول اللہ تعلیم صرف علی کو دیتے تھے، اور جب علی کو تعلیم دے رہے ہوتے تھے تو منافقین کو مشکل ہو جاتی تھی. تبلیغ جب کر رہے ہوتے تھے مشرکین کو مشکل ہو جاتی تھی. شب و روز میں 2 سیشنز، ایک دن میں ایک رات میں، پرائیویٹ سیشنز رسول خدا کے امیر المومنین کے ساتھ. کبھی رسول علی کے گھر آتے تھے، کبھی علی رسول کے گھر جاتے. کہنے میں تو برابر ہو گیا نا، جی امیر المومنین رسول خدا کے گھر میں جائے، جی رسول خدا امیر المومنین کے گھر آئے، لیکن بڑا فرق تھا. موسیٰ جب معراج پر گئے تو موسیٰ سے کیا کہا؟ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. موسیٰ آپ مقدس وادی میں ہیں، اپنے جوتے اتار دیجیے. یہ کوئی مقدس وادی تو نہیں ہے، فرش اعظم ہے نا، وہ والی مقدس وادی تو نہیں ہے. یہاں کوئی جوتوں کے ساتھ آئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیں ہم کسی نے دیکھا نہیں ہے، سب کو پتا ہے کوئی یہاں جوتوں کے ساتھ نہیں آئے گا. تو حضرت موسیٰ جوتوں کے ساتھ چلے گئے؟ جی نہیں.
اتنا تو ادب حضرت موسیٰ میں بھی ہے، اس وادی کا نور انہوں نے بھی محسوس کیا. پھر کیوں کہا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ؟ ان تعبیرات میں یہ بطون ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ اہل بیت کو چھوڑ کے گئے تھے، ان کے دل میں اہل بیت کی فکر تھی. کہا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، آپ نے اہل بیت کا ذکر دل سے نکال. صرف پہلے میں نے کہا نا، اللہ کہتا ہے تیرے دل میں کچھ اور نہیں ہونا چاہیے، نکال اس کو، کچھ نہیں ہوتا تمہارے بچوں کو، آ جاؤ ادھر. رسول خدا معراج پر گئے، وہاں گئے جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتا. خطاب آیا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ. اس لیے کہ اہل بیت موسیٰ اور ہیں، اہل بیت رسول اور ہیں. حبیب خدا ختم الانبیاء بلند صلوات. فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ. کتنا بڑا فرق. یہی فرق کہاں ہے؟ جب علی رسول کے گھر جاتے، جب رسول علی کے گھر آتے. امیر المومنین فرماتے ہیں جب میں رسول کے گھر جاتا تھا تو جو باقی گھر میں ہوتے تھے انہیں نکال دیا جاتا تھا، اور جب رسول میرے گھر آتے تھے تو میرے گھر سے کوئی نہیں نکلتا تھا. جناب سیدہ بھی ہوتی تھی، ان کے اولاد بھی ہوتے تھے. دیکھیں اہل بیت جو آپ سے پہلے کہا نا کسی کی محبت، اس میں اہل بیت کی محبت وہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ اللہ سے محبت کے نتیجے میں آپ اہل بیت سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. پہلے کہا یہ تصحیح ضروری ہے، ہمیں ہمیشہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت سے کیوں محبت کر رہے ہیں. اللہ سے محبت ہے اس لیے اہل بیت سے محبت. امیر المومنین جب رسول کے گھر میں جاتے ہیں دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اسرار الہی ہے، کوئی محرم اسرار الہی نہیں ہو سکتا. لیکن جب امیر المومنین کے گھر میں آتے تھے تو یہ سارے محرم اسرار الہی ہیں. یہ فضیلت امیر المومنین نے بہت سی جگہوں پہ کہا بھی ہے، اپنے فضائل بیان کر کے چیلنج بھی کیا ہے تم میں کوئی ایسا. ان میں یہ والی بس وقت آ گیا. ام سلمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن میری باری تھی، 9 دن میں ایک دن باری آتی تھی. جنہیں محبت تھی اہل بیت سے وہ خوش ہوتے تھے. اگلا جملہ نہیں بولتے. ان سے کہا ام سلمہ آپ باہر چلی جائیں. خود بیان کر رہی. کہا نشست طولانی ہو گئی. میں 2-4 دفعہ آ کے پوچھا، کہا نہیں آپ باہر رہیں. نماز کا وقت قریب آیا تو میں نے جا کے کہا نماز کا وقت قریب آ گیا. کہا ام سلمہ آج. اچھا اس زمانے میں ایک حجرہ ہوا کرتا تھا نا، آپ کے آسٹریلیا میں تو اور بڑے گھر ہیں، ایسے تو نہیں ہوتے تھے. یعنی حجرے سے نکل کے پھر باہر انتظار کرنا کتنا مشکل ہے. جب نماز کا وقت قریب ہوا ام سلمہ سے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آیا ہوا تھا، خدا کا حکم تھا کہ دائیں طرف جبرائیل ہو، بائیں طرف امیر المومنین ہو. جو وحی نازل ہو رہی ہے اسے اسی وقت میں علی ابن ابی طالب کو تعلیم دوں. یہ تعلیم صرف اور صرف مولا کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں. علم کہیں اور ہے ہی نہیں. ہم لوگ جاہل ہیں اس لیے کچھ لوگ دعویٰ کر لیتے ہیں کچھ اور عالم تھے. دعویٰ کرتے ہیں نا کچھ اور عالم تھے. کسی عالم کے پاس جا کے ذرا دعویٰ کر کے دکھائے نا کوئی اور عالم تھا، پتہ چل جائے گا کون عالم تھا، کتنا بڑا عالم تھا.
اور ابھی تو بہت سی ہمارے تو دل پہ بھی تالے لگے ہوئے ہیں، مہر پہ بھی، کیا لبوں پہ بھی انہوں نے زپ لگائی بھی ہے بہت. ہم تو ابھی بولتے ہی نہیں ہیں، یہ حال ہے. ہم بولنا شروع کر دیں، ضرورت ہی نہیں ہے. اہل بیت اتنے عظیم ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ہم کچھ بولیں. آپ کو بہت زحمت دی، اور کل سے میں نے درخواست کی ہے گھڑی سامنے لگا دیں، کیونکہ میں گھڑی دیکھنا بھول گیا تھا جب شروع کرنے کے بعد. مجھے پتہ نہیں چلا میں کتنے منٹ بول چکا ہوں. میں نے انتظامیہ سے بھی درخواست کی ہے کہ ہمیں 45 سے 50 منٹ کی مجلس کی اجازت دیں. زیادہ لمبی مجلس پڑھنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا. آپ لوگ زیادہ سنتے رہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. میں کبھی کبھار کہتا ہوں میں مختصر بولتا ہوں، میں بڑے بھائی کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں چلتا تو کتنا بولتا. خیال ہے تو مختصر بولتا. تو گھڑی ہو، میں کوشش کرتا ہوں ٹائم پہ شروع ہو جائے. جو ٹائم آپ دیں باقی مومنین کے لیے بھی جو ٹائم دیں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے 2 آدمی بیٹھے ہیں 4 آدمی بیٹھے، اس ٹائم پہ ہم شروع ہو جائیں گے. اور جو ٹائم ختم ہے وہ ٹائم پہ مجلس ختم بھی ہونی چاہیے. تو یہ ہماری درخواست ہے. ہوگا تو بھی ہم حاضر ہیں، نہ ہو تو بھی ہم حاضر ہیں. کتنا خدا مہربان ہے. واللہ رؤوف بالعباد. اس نے اپنی پاک ترین عزیز ترین ہستیوں کو کربلا میں ان قربانیوں سے گزارا تاکہ ہدایت آپ تک پہنچے، تاکہ ہدایت ہم تک پہنچے. کربلا بپا ہو گئی. وہ لعین آگے بڑھے بیویوں کو قیدی بنانے کے لیے. لیکن یہ مصائب ایسے نہیں ہے کہ میں زور لگاؤں تو آپ گریا کریں. مجھ پر نہ جائیے. بڑھ کون رہا ہے؟ شمر لعین. سامنے کون ہے؟ علی کی بیٹی. جب وہ رسیاں لے کے آگے بڑھا تو زینب کبریٰ نے فرمایا خبردار، نحن ودائع رسول اللہ، ہم حرم رسول خدا ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ پھر ہاتھ کیسے بندھے. دیکھیں کبھی کبھار بعض آ کے کہتے ہیں آپ نے یہ مصائب کھولے نہیں. میں کہتا ہوں میں کھول سکتا نہیں ہوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے. ایک تو تاریخ میں مقتل نے ہر چیز بیان کی بھی نہیں ہے، اور جتنا بیان ہے وہ بیان کرنے کی میری طاقت نہیں ہے. جو سوار کیا گیا ہے وہ بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا گیا. امام زین العابدین کو جب سوار کرنا چاہا، یہ ایام امام کے ایام ہیں، اونٹ پہ ایک طرف سے سوار کرتے، امام دوسری طرف گر جاتے. اجرکم علی اللہ. دوسری طرف سے سوار کرتے، امام اس طرف سے گر جاتے. ایک لعین نے کہا میرے پاس اس کا حل ہے. رسیاں لائی گئی، امام کے پاؤں رسیوں سے باندھے گئے. میں آگے بیان نہیں کر سکتا. دیکھیں سلمان کو جب تبعید کیا گیا تھا تو سلمان کے بھی پاؤں میں رسیاں باندھی گئی تھی. سلمان مضبوط انسان تھا. جب ربوہ پہنچے تو سلمان کے پاؤں سے گوشت غائب ہو چکا تھا. کاش صرف اتنا ہوتا.
امام کے گردن میں توق باندھی گئی. اس توق میں 4 کیلیں لگائی ہوئی تھی. امام کا سر جس طرف بھی ہوتا اس طرف سے کیل امام کی گردن میں چبھتی. راوی کہتا ہے جب امام کوفہ پہنچے تو امام کے 2 جگہ سے خون بہ رہا تھا. ایک گردن سے خون بہ رہا تھا اور ایک پاؤں سے خون بہ رہا تھا. اجرکم علی اللہ. نہ جانے کیسے باندھا ہاتھوں کو، سواریوں پہ کیسے چڑھایا، اس کاروان کو چلایا اور مقتل کے کنارے سے گزارا. حضرت یوسف نے اپنی ماں کی قبر دیکھی تھی، اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا تھا. یہاں امام سجاد اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں، اس لاشے کو دیکھ رہے ہیں جس پہ 1000 زخم آئے ہیں. اجرکم علی اللہ. امام جعفر صادق نے جب فرمایا کہ میرے جد حسین کے بدن پر 1000 زخم آئے تھے، راوی نے پوچھا ایک بدن پہ 1000 زخم کیسے آ سکتے ہیں؟ فرمایا ایک ہی جگہ پہلے تلوار کا زخم لگتا تھا، پھر تیر کا زخم لگتا تھا، پھر نیزے کا زخم لگتا تھا، پھر لعین پتھر مارتے تھے. اجرکم علی اللہ. اس بدن کو، اس پارا پارا بدن کو، جس بدن پہ سر بھی نہیں ہے، اسے جب زینب نے دیکھا، ام کلثوم نے دیکھا، امام سجاد نے دیکھا، اپنے آپ کو ناکوں سے گرانا شروع کیا. آپ نے سن رکھا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہیں جب میرا بیٹا عباس گھوڑے سے گرا ہے اس مصائب کو ضرور بیان کرو، نہیں تو میں اس ذاکر سے راضی نہیں ہوتا. اس لیے کہ عباس جب گرے تو ہاتھ نہیں تھے، شان شہید ہو گئے تھے. میں کہتا ہوں عباس گھوڑے سے گرے تھے، بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا تھا، بیویوں کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جو بھی گرا اپنے رخسار کے بل گرا. اجرکم علی اللہ. اس گھرانے میں یہ پہلے لوگ نہیں ہیں جو منہ کے بل زمین پہ گر رہے ہیں. یہ مدینے میں بھی ہو چکا ہے. زینب کی ماں ہے، دروازے کے پیچھے ہے، لعینوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا. جناب سیدہ نے دروازہ اپنے سینے سے روکا، لعینوں نے دروازے کو آگ لگا دی، میخ نمایاں ہونا شروع ہو گئی. اب جو ٹھوکر لگی، ذاکر پڑھتے ہیں دروازہ گرا. میں کہتا ہوں کاش دروازہ گرا ہوتا، دروازے سے پہلے جناب سیدہ گری. اجرکم علی اللہ. یہ کاروان چلا، کوفہ کے نزدیک پہنچا. سانس لے لیجیے گا. عربوں کو اسیر نہیں کیا کرتے تھے. اسلام کے بعد مسلمان خواتین کو بے مقنع و چادر نہیں کیا کرتے.
کوفہ کے چھت پر ایک خاتون ہے، اس نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، مردوں کو اسیر کیا ہوا ہے۔ میں نے مردوں کہہ دیا، ایسے ہی کہا ہے، ایک ہی مرد تھا۔ اور عورتوں کو بے مخنہ چادر کیا ہوا ہے۔ جب یہ کاروان نزدیک آیا، اس خاتون نے پوچھا کہ تم کس قوم و قبیلے سے ہو؟ مسلمان ہوں تو بے مخنہ و چادر تو نہیں کیا جاتا۔ جناب زینب نے فرمایا ہم کسی قوم و قبیلے سے نہیں ہیں، ہم رسول زادیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں۔ اس مومنہ نے جیسے ہی یہ سنا اپنے چھت سے اتری، ہمسایوں کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے، اگر چادریں ہیں تو دے دو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔